بادشاہ اور کنیز۔ دوستو، ایک قصہ سنو جو ہمارے حال پر صادق آتا ہے۔ اگر اپنے حال کو ہم پرکھتے رہیں تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پھل پائیں۔ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جسے دنیاوی دونوں کی بادشاہی حاصل تھی۔ ایک دن شکار کے لیے مصاحبوں کے ساتھ سوار ہو کر نکلا۔ گھوڑا دوڑاتا پھرتا تھا کہ یکایک عشق کا شکار ہو گیا۔ سرے راہ ایک لونڈی نظر پڑی کہ دیکھتے ہی دل و جان سے اس کا غلام ہو گیا۔ منہ بولی قیمت دے کر لونڈی کو مالک سے خریدا اور بادشاہ بیگم بنا لیا۔ اتفاق دیکھیے کہ وہ بیمار ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے ملک اور بیرون سلطنت کے حاذق حکیموں کو علاج کے لیے جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ میری جان بھی اس کی زندگی پر منحصر ہو، بلکہ یقین جانو کہ خود میں بیمار ہوں اور جب تک وہ اچھی نہ ہو جائے میں تندرست نہیں ہو سکتا۔ جب طبیب مرض شناس میری جان کو آسائش پہنچائے گا، وہ بے اندازہ دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ طبیبوں نے عرض کیا کہ اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک مسیح زمانہ ہے، بھلا وہ کون سی بیماری ہے جس کی دوا ہمارے پاس نہیں؟ ہم اپنی جان لڑا دیں گے اور تشخیص مرض علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ انہوں نے شیخی میں بھی نہیں کہا تھا کہ خدا چاہے گا تو ایک علاج کامیاب ہوگا۔ خدا نے اپنی قدرت کے آگے انسان تدبیر کی کمزوری اس طرح ظاہر کی کہ انہوں نے علاج میں جس قدر زیادہ سرگرمی دکھائی، اس قدر بیماری اور بڑھتی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کنیز سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ادھر یہ حال کہ روتے روتے بادشاہ کی آنکھوں سے خون کے دریا بہہ نکلے۔ خدا کی قدرت سگجی سے سفرہ اور روغن بادام سے خشکی پیدا ہوئی تھی۔ ہر سے قبض ہونے لگا۔ غرض دواؤں کی تاثیر اتنی بدلی کہ جو چیز مریضہ کی صحت اور آرام کے لیے دی جاتی تھی اس سے تکلیف سوا ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ بیمار کا دل ضعیف ہو گیا، نیند بالکل اچٹ گئی، آنکھوں میں جلن اور دل میں دھڑکن رہنے لگی۔ نتیجہ یہ کہ سارے شربت، دعائیں اور تیمارداری کے سامان بیکار ثابت ہوئے اور طبیب بھی شرمندہ ہوئے اور طبیبوں کی ساری شیخی کرکری ہو گئی۔ جب بادشاہ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ طبیبوں کے بنائے کچھ نہیں بنی تو ایک رات ننگے پاؤں مسجد میں پہنچا اور سجدے میں گر کر اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب ذرا دل ٹھہرا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ باری الہی، سارے جہاں کی بادشاہی بخشش دینا تیرا ادنا بخشش ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ بندہ جو آرزو لے کر حاضر ہوا ہے وہ کیا حقیقت رکھتی ہے؟ ہماری ساری داوش اور ان طبیبوں کی تدبیریں تیری رحمت کے اشارے کے آگے گرد ہیں۔ اے سارے عالم کے حاجت روا، ہم نے بہت ہی غلط راستہ اختیار کیا کہ تجھ سے مدد نہ چاہی اور اپنی کمزور تدبیروں پر اڑے رہے۔ اے سارے جہاں کی فریاد سننے والے، تو نے ہی خود ہی فرمایا ہے کہ میں ہر بندے کے دل کی بےتابی سے واقف ہوں، مگر بخشش اور عطا اس پر کی جاتی ہے جو اعلانیہ بھکاری بن کر ہماری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے۔ بادشاہ نے ایسی تڑپ کر دعا کی تھی کہ دریائے رحمت میں جوش آ گیا۔ بادشاہ کو نیند کی سرغنودگی طاری ہوئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد بزرگ تشریف لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، مبارک ہو، تیری دعا قبول ہوئی۔ کل ہمارا بھیجا ہوا ایک مسافر آئے گا، وہ بڑا دانا حکیم ہے اور اس کی حذافت میں ذرا رشک نہیں، اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ اس کی ہر ہدایت کی تعمیل کرے۔ اس کے علاج کی کرامت تجھے خود معلوم ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ خواب دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ غفلت کے پردے اٹھ گئے۔ کنیز کی محبت نے غلام بنا رکھا تھا، اب گویا از سرے نو آزادی اور بادشاہی پائی۔ جب دن نکلا اور آفتاب مشرق سے برآمد ہوا تو بادشاہ بالا خانے کے برآمدے میں آ بیٹھا۔ راستے پر نگاہ لگی ہوئی تھی کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد بزرگ صاحب کمال سائے میں دھوپ کی طرح چلے آتے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا سر سے پیر تک نور چمک رہا ہو۔ بادشاہ خود پیشگوئی کو آگے بڑھا۔ اس غیبی مہمان سے بادشاہ اس طرح ملا جس طرح کہ شکر گلاب کی پتیوں میں پیوست ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ جیسے دو جانیں باہم بخیہ ہو کر ایک ہو رہی تھیں۔ ان کی ایسی مثال تھی جیسے ایک پیاسا اور دوسرا پانی، یا ایک پرست اور دوسرا شراب۔ الغرض اسے دیکھ کر بادشاہ نے اپنے جی میں کہا کہ
اے مرد خدا، میرا معشوق تو دراصل تو تھا، لیکن جہاں میں ایک کام دوسرے کام کے ذریعے پیدا ہوا کرتا ہے، سو اس عشق کا ذریعہ کنیز کا عشق ہوا۔ اے فرستادہ خدا، سو میرے حق میں مصطفیٰ کا درجہ رکھتا ہے۔ اب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تیری خدمت و اطاعت پر کمر بستہ رہوں گا۔ الغرض بادشاہ باوجود شوکت و حشمت کے بالکل فقیرانہ خاکساری کے ساتھ اپنے مہمان کے سامنے گیا۔ کبھی ہاتھوں کو چومتا، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتا، کبھی وطن اور سفر کا راستہ دریافت کرتا۔ یوں ہی پوچھتا پوچھتا اپنے ایوان شاہی میں لے گیا اور جی میں خوش ہو کر کہنے لگا کہ میں نے یہ بے قیاس دولت تو پائی، مگر بڑے صبر کے ساتھ۔ بعد صبر تلخ تو ہوتا ہو، لیکن اس کا پھل بیٹا اور نتیجہ کامیاب دیکھا۔ مہمان کو کھانا کھلایا اور ماندگی سفر دور ہونے کے بعد حرم سرائے شاہی میں لے جا کر بیمار کو دکھایا اور حالات مرض بیان کیے۔ وہ خدا کے ولی بیمار کے پاس بیٹھ گئے۔ چہرے کا رنگ، نبض، کارورہ وغیرہ دیکھ کر مرض کی علامتیں اور تمام ابتدائی اسباب دریافت کر کے کہا کہ جو دوا ان طبیبوں نے کی وہ سب بالکل غلط تھی۔ ولی اللہ نے ظاہری صورت سے پوشیدہ مرض تاڑ لیا، لیکن بادشاہ کو اس کی خبر نہ دی۔ دراصل اس کی بیماری سفر یا سودا کی زیادتی سے نہ تھی۔ ہر لکڑی اپنے دھوئیں سے پہچانی جاتی ہے۔ جب ولی اللہ نے پہچان لیا کہ اس کے دل کی بیماری ہے اور باقی تندرست ہے، تو بادشاہ سے مخاطب ہوا اور کہا، اے بادشاہ، مجھے مریضہ سے کچھ پوچھنا ہے۔ چاہتا ہوں کہ سب اپنے بیگانے یہاں سے الگ کر دیے جائیں۔ بادشاہ نے محل میں تنہائی کرا دی اور خود بھی باہر چلا گیا تاکہ ولی اللہ اپنے حسب منشا حال دریافت کر سکیں۔ جب سارا محل خالی ہو گیا اور سوائے طبیب و مریض کے کوئی نہ رہا، تو ان بزرگ نے آہستہ آہستہ سوالات شروع کیے کہ تمہارا شہر کون سا ہے، کیونکہ ہر شہر کا طریقہ علاج الگ ہوتا ہے، اور تمہارے قرابت دار کون کون سے ہیں، ان میں سے زیادہ نزدیک عزیز کون ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ محبت کن سے ہے۔ نبض پر ہاتھ رکھ کر زمانے کے تلخ و ترش کی داستانیں سننے لگے۔ مریض بھی حکیم کو کامل پا کر ہر راز کو فاش کرنے لگی۔ جہاں جہاں وہ فروخت ہوئی اور جن جن شہروں میں رہی، سب حال صاف صاف بیان کیا۔ وہ بزرگ سلسلے وار اس کی داستان سن رہے تھے، لیکن پوری توجہ اس کی نبض پر تھی کہ دیکھیں کس کے ذکر پر نبض غیر معمولی حرکت کرتی ہے۔ القصہ کنیز نے اپنے شہر کے تمام دوستوں عزیزوں کو گنایا، اس کے بعد دوسرے شہر کا تذکرہ کیا، مگر چہرے کے رنگ اور نبض کی حرکت میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہ پوچھ گچھ یوں ہی آگے بڑھتی گئی۔ ایک ایک شہر اور ایک ایک مکان کے واقعے اور حادثے اس نے سنائے، مگر نہ چہرے کے رنگ میں کوئی فرق آیا، نہ نبض میں کوئی حرکت خلاف معمول پیدا ہوئی۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ شہر سمرقند کا ذکر زبان پر آیا۔ اس ذکر کے ساتھ ہی اس نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور بیان کیا کہ ایک سوداگر مجھے اس شہر میں لایا اور ایک مالک کے ہاتھ جو سنار تھا مجھے فروخت کر دیا۔ اس نے مجھے 6 مہینے تک اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد بیچ ڈالا۔ جب اس واقعے کو بیان کر رہی تھی تو غم کی آگ دفتن بھڑک اٹھی، اس کی نبض حرکت میں آئی اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ جب ان بزرگ کو اس بھید سے آگاہی ہوئی تو مریضہ کی بیماری کے تول کھینچنے کا سبب معلوم ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ زرکر کس محلے اور کس بازار میں رہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ محلہ اطفر میں پل کے پاس رہتا ہے۔ جب سارے اتے پتے پوچھ لیے تو ان بزرگ نے بہت کچھ دلاسا دیا کہ اب یقین کر کے تیری بیماری گئی، چونکہ مجھے تیری بیماری کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تیرے علاج میں جادو کی کیفیت ظاہر ہوگی، مگر ایک پابندی ضرور ہے، وہ یہ کہ یہ بات تو کسی سے بیان نہ کرے، چاہے بادشاہ تجھ سے کتنا ہی کریت کر پوچھے تو اس پر بھی ظاہر نہ کیجیو۔ پھر وہ بزرگ مریضہ کے پاس سے اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئے اور اپنی مصلحت کے مطابق مریضہ کا کچھ حال سنا کر مطمئن کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت اب تدبیر کیا ہے اور علاج شروع کرنے کے لیے کیا دیر ہے؟ بزرگ نے کہا کہ اس بیماری کا علاج تو بس یہی ہے کہ سمرقند سے ایک سونار طلب کیا جائے، اس کو انعام و اکرام کا امیدوار بنایا جائے اور اس کے لیے اشرفیاں اور خلط روانہ کیا جائے، تاکہ وہ اس لالچ میں آ کر تیرے پاس حاضر ہو اور تیرا محبوب اس کی ملاقات سے ایسا خوش ہو کہ یہ غم اور بیماری جاتی رہے۔ جب سونار تیری اتنی داد و دہش دیکھے گا تو وہ اپنے گھر بار سے جدا ہو کر یہیں آ پڑے گا۔
بادشاہ نے اس ہدایت کو دل و جان سے قبول کیا اور عرض کیا جو حکم آپ دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ پھر 2 امیر روانہ کیے جو بڑے ذی شعور، امانت دار اور سچے تھے۔ وہ دونوں کے دونوں سمرقند پہنچے اور زرگر کو بادشاہ کے بلاوے کی یہ خوشخبری دی کہ اے استاد تیرا چرچا تمام دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے بادشاہ نے زیورات کی تیاری کے لیے تجھے امیر بنا دینے کا ارادہ کیا ہے، چنانچہ یہ خلط اور دینار و درم تیرے لیے بھیجے ہیں، اور جب دارالسلطنت میں حاضر ہوگا تو بادشاہ کا مصاحب خاص تو ہی رہے گا۔ زرگر نے جب اتنا کثیر مال اور بیش بہا خلط دیکھا تو پھولا نہ سمایا اور اپنے وطن بال بچوں کو چھوڑ دینے کی ٹھان لی۔ خوشی خوشی طے مسافت کرنے لگا، اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کی جان لینے کا قصد کیا ہے۔ ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کر بہت تیزی سے دوڑتا ہوا چلا اور اپنے خون بہا کر خلط سمجھا۔ جب وہ مرد مسافر دارالسلطنت میں پہنچا تو طبیب نے اس کو حضور شاہ میں بڑی خوشی اور اظہار کامیابی کے ساتھ پیش کیا کہ وہ شمع حسن پر جلایا جائے۔ بادشاہ نے زرگر کی بہت خاطر کی اور سونے کا ایک ڈھیر اس کے سپرد کر کے حکم دیا کہ ہنسلی، جاہن، کمر پٹا، گھوڑوں کی زینت کے زیور اور وہ تمام برتن اور آرائشی ظروف جو بادشاہوں کی بزم کے لائق ہوں تیار کیے جائیں۔ زرگر نے وہ سب سونا لیا اور بالکل بے خبر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ان ولی اللہ نے سلطان سے عرض کی، اے بادشاہ ذی جاہ، اس کنیز کو زرگر کے حوالے کر تاکہ وہ اس کی ملاقات سے آرام پائے۔ بادشاہ نے حسینہ کو زرگر کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ وہ دونوں کی خوب خلا ملا ہو گئی۔ 6 مہینے تک دونوں یکجانوں دو قلب رہے۔ جب کنیز کا دل بھر گیا تو حکیم نے زرگر کے واسطے ایک ایسا شربت تیار کیا کہ وہ پی کر روز بروز کمزور ہونے لگا۔ بیماری کی وجہ سے اس کا حسن و جمال پھیکا پڑنے لگا تو رفتہ رفتہ کنیز کا دل بھی اچٹنے لگا، اور جب بالکل بد شکل، بد مزاج اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تو بالکل ہی سرد ہو گیا۔ جوں جوں مرد زرگر پر بیماری کا غلبہ ہوتا تھا وہ سونے کی طرح پگھلا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ مشکی ہرن ہوں کہ صیاد نے جس کی ناف سے سارا خون نکال ڈالا ہو، مگر جس نے اپنی غرض کے لیے مجھے موت کے گھاٹ اتارا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا خون یوں ہی سوتا کا سوتا نہیں رہے گا۔ جو بلا آج مجھ پر ہے کل اس پر بھی آئے گا۔ بلا مجھ جیسے حسین و خوش رو جوان کا خون ضائع ہو سکتا ہے؟ یہ آخری فقرے تھے جو کہتے کہتے ٹھنڈا ہوا اور کنیز درد و رنج کی آفت سے چھوٹی، کیونکہ باقاعدہ ہی یہ ہے کہ مرنے والے کے ساتھ عشق دیرپا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پھر پلٹ کر آنے والے نہیں مگر زندہ کا عشق نہ صرف جان میں بلکہ آنکھوں میں بھی پھول کی کلی کی طرح ہر دم تازہ رہتا ہے۔ لہٰذا تجھ کو اس زندہ سے عشق کرنا چاہیے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور ایسا باقی ہے جو ہر آن تجھ کو شراب حیات پلاتا رہتا ہے۔ عشق اس کا اختیار کر جس کے عشق سے تمام انبیاء نے فروغ پایا، اور یہ کہنا تو کوئی بات نہیں کہ اس بارگاہ تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔ اجی بڑے سے بڑے کام بھی دریا دلوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ولی اللہ کی تدبیر سے مرد زرگر کا مارا جانا نہ تو کسی خطاب کی توقع سے ہوا اور نہ کسی عتاب کے خوف سے۔ بات یہ ہے کہ جب تک خدا کی طرف سے اشارہ نہ ہو انہوں نے صرف بادشاہ کی خوش نودی کی خاطر یہ کام نہیں کیا، اور بادشاہ نے بھی ایک بندہ خدا کا خون محض نفسانیت کے لیے نہیں کیا۔ وہ حکیم اغراض نفسانی سے بالکل پاک تھا، اور جو کچھ اس نے کیا وہ نیکی پر مبنی تھا، لیکن وہ نیکی بدی کے پردے میں پوشیدہ تھی۔ اگر کسی مسلمان کا خون بہانا اس کا مقصد ہو اور باوجود اس کے کہ میں اس کی تعریف کروں تو میں کافر۔ ادھر وہ بادشاہ بھی معمولی بادشاہ نہ تھا بلکہ باخدا اللہ کا خاص بندہ تھا۔ تم اپنے احوال و افعال کے لحاظ سے خدا کے پاک بندوں کے احوال و افعال پر قیاس کرتے ہو، مگر دراصل صحیح نتیجے سے تم بہت دور جا پڑے ہو۔ لہٰذا تم طریقے انکار و اعتراض میں جلدی نہ کرو۔ دیکھو میں تمہیں ایک اور قصہ سناتا ہوں، شاید تمہارا نصیب یاوری کرے اور تم کوئی اچھی نصیحت حاصل کرو۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیں
تاکہ آنے والی نیو سٹوریز آپ کو ملتی رہیں۔